جناب احسان ثاقب صاحب جنہوں نے آغاز کیا قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اس محفل کا، اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا ضیاء المحسن صاحب کو، جو آپ کو صدقہ اور للہ کے بارے میں بتائیں گے، جس کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ تمام حضرات کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ایک کاز کے لیے، نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بیوہ کے لیے، کسی غریب کے لیے تگ و دو کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ یعنی جو شخص اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر رہا ہے اور ایک شخص کسی غریب کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، جس طرح کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور فرمایا دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ۔ یہ جس طرح ایک آدمی دن کو روزہ رکھے اور رات کو، پوری رات کو قیام کرے، یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی انسان کے لیے کوئی آدمی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر آپ نے اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور آپ کے پاس آ کر سلام کر کے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ میں آپ کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا اللہ کی طرف سے آپ پر فضل ہے۔ وہ شخص آ کر مسجد نبی کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو بڑا پریشان اور غمزدہ دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک شخص کا قرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں کہ مجھے ان کی عزت کی اور ان کے مرتبے کی قسم ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ یعنی کسی آدمی کا انہوں نے قرض ویسے ان کا قرض دینا تھا، اس کا حق دینا تھا، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت اور ان کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری اس سے سفارش کرتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، حالانکہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہ آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کراتا ہے کہ حضرت آپ تو اعتکاف کے اندر ہیں، اور جب آدمی مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کہیں اپنا اعتکاف تو نہیں بھول گئے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنا اعتکاف نہیں بھولا، مجھے یاد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص
किसी परेशान हाल, किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 10 साल के इतिकाफ का सवाब अदा करते हैं। उसको कितना सवाब अदा करते हैं? उसको 10 साल के इतिकाफ का सवाब अदा करते हैं। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर मैं मस्जिद से बाहर गया हूं तो मेरा इतिकाफ टूट गया है, लेकिन ये याद रखें कि इतिकाफ की मैं कज़ा कर सकता हूं। ये कज़ा मैं जब अगले साल इसकी कज़ा कर लूंगा। जैसे किसी आदमी की नमाज वक़्त पर रह जाती है तो वो उसको बाद में अदा कर लेता है। तो ये नमाज तो मैं कज़ा कर सकता हूं, लेकिन जो तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी परेशानी है उसकी कज़ा नहीं हो सकती, वो मैं इसी वक्त अदा करना चाहता हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स के पास गए, उससे जाकर सिफारिश की कि इसको टाइम दिया जाए और जब इसके पास पैसे होंगे तो वो आपको ये अदा कर दें। तो मेरे कहने का तमहीदी बात यह है कि आप जिस काज के लिए यहाँ आए हैं ये बहुत ही बुलंद काज है, ये बहुत बड़ी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके तमाम के तमाम जो अमाल हैं वो मुनक़ते हो जाते हैं। दुनिया के अंदर वो नमाज पढ़ रहा था, सदका व खैरात कर रहा था, हज कर रहा था, ज़कात अदा कर रहा था, ये सारे के सारे अमाल उसके मुनक़ते हो जाते हैं। इल्ला मिन सलास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लेकिन सिर्फ 3 अमाल ऐसे हैं जो आपके मरने के बाद भी जारी रहते हैं। आदमी मर गया है लेकिन उसके अमाल वो जारी हैं। फरमाया कि सदक़तुन जारिया, पहला उसमें से क्या चीज है? फरमाया सदक़तुन जारिया, ऐसा सदका जो सदका जारिया हो, यानी आपने कोई मस्जिद बनवा दी, आपने कोई हॉस्पिटल बना दिया, आपने कोई स्कूल बनवा दिया, आपने कोई सड़क बना दी, आपने कोई कुआं खुदवा दिया, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक को फायदा पहुंच रहा है, उसको फायदा पहुंच रहा है और इसका सवाब आपको कब्र के अंदर भी मिलता रहे। जिस तरह आज ये अपने भुट्टो साहब ने आपको जमा किया है, ये सदका जारिया के लिए। एक सदका होता है जो वक्ती तौर पर, जैसे आपको किसी ने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आपने उसको दे दिया, 2 पाउंड 5 पाउंड दिए, ये सदका जारिया के अंदर नहीं है। लेकिन ऐसा काम करना जो आपकी जिंदगी आपके मरने के बाद भी जारी है, तो सदक़तुन जारिया फरमाया कि ऐसा सदका जिससे आपके मरने के बाद भी लोग फायदा उठाते रहे। और दूसरा फरमाया औ इल्मुन युंतफ़अु बिही, आपने कोई ऐसा इल्मी काम किया, आपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा दिया, आपने कोई किताब कोई आदमी छाप रहा था, आपने उसके साथ तावन कर दिया, कुरान हकीम जो है ना वो छुपवा दिया, और इसी तरह इल्मी किसी को आपने नमाज याद करवा दी, किसी को आपने सूरत आयतुल कुर्सी याद करवा दी, किसी को कलमा याद करा दिया, कोई भी इल्मी काम आपने कर दिया, फरमाया, और जिससे लोग फायदा उठाते रहते हैं, और इल्मुन युंतफ़अु बिही, उससे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो फरमाया इसका सवाब भी आपको मिलता रहे। और फरमाया तीसरा वो शख्स है, फरमाया वलदुन सालिहुन यदउ लहु, ऐसी औलाद आप छोड़ जाते हैं मरने के बाद जो आपके लिए दुआ करती रहती है। आप ऐसी साले और नेक औलाद छोड़कर जाते हैं जो औलाद आपके लिए दुआ करती है। आप इससे अंदाजा करें कि जो आपने किसी अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया, आप नमाजी बनाया, हाजी बनाया, जब आप मर जाएंगे तो आपके लिए दुआ करेगा। और आप ये अंदाजा करें कि आपने अगर आपकी औलाद नाफरमान निकली और जो दुनिया के अंदर वो गुनाह करेगा उसका वबाल भी आप पर हो। अगर सवाब आपको मिलेगा तो जो वो बुरे काम करेगा उसका वबाल भी आप पर हो। तो फरमाया वलदुन सालिहुन यदउ लहु, आप ऐसी औलाद छोड़कर जाएं जो आपके लिए दुआ करती रहे। और जो आदमी देखें, जो आदमी जिसकी औलाद नमाजी होगी वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वालिदैन के लिए दुआ करती रहेगी। हर नमाज के अंदर देखें, जो आप आदमी नमाज पढ़ता है तो उसकी जो आखिर वाली दुआ होती है, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती
ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز پڑھنے والا بچہ کیا کہتا ہے؟ ہر نماز کے اندر 5 مرتبہ کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور باقی مومنین کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن تک جتنے بھی مومن آئیں گے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. تو جو نیک اولاد ہوگی، نمازی ہوگی، نماز ادا کرتی رہے گی، وہ آپ کے لیے میرے لیے دعا کرتی رہے گی. اگر آپ کا بچہ اور میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر میں اپنے والدین کے لیے کس طرح دعا کروں گا؟ ہاں اگر سال کے بعد جس طرح مدر ڈے لوگ مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں، سال کے بعد کو پھول وغیرہ لا کے رکھ دیں گے، اس سے دنیا کو تو آپ دنیاوی طور پر تو فائدہ ہوگا، لیکن آخرت اس کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا. تو فرمایا کہ صدقہ جاریہ جو ہے یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کی قبر کے اندر آپ کو راحت پہنچاتا رہے گا. صدقہ کے اوپر اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا آپ سب سے پہلا قرآن حکیم کا پہلا صفحہ بھی کھولیں گے تو اس کے اندر آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں مال کا ذکر نہیں کیا، یا کسی چیز کا خاص نام نہیں لیا، فرمایا جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ کو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا آپ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو کپڑے دیے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو اچھے اخلاق دیے آپ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کسی کو اسمائل دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کو مسکرا کر کسی کو دیکھنا اور اس کا جواب دینا یہ بھی صدقہ ہے جی. فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. تو سب سے پہلے اور دوسری جگہ آپ دیکھیں شاہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. زکوٰۃ کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر صدقات ہیں. ایک تو ہے کہ زکوٰۃ آپ سال کے بعد ادا کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ ہر وقت اور ہر وقت آپ کر سکتے ہیں. نوافلی صدقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ایک دفعہ صحابہ کرام کو کہ آپ جو ہے نا اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کریں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ جا کر مزدوری کرے اور مزدوری کر کے واپس آئے، اگر 2 روٹیاں کما کے لائے 1 روٹی صدقہ کرے 1 روٹی خود کھائے. اور اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ مومنین الذین ينفقون باللیل والنہار، مسلمان وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو دن کو بھی اور رات کو بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. سرا و علانیہ، اعلانیہ طور بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں. اور دوسری جگہ شاہ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں. ایک شخص ہے جس کے پاس موجود ہے، اس کا تو بنتا ہے کہ وہ خرچ کر رہا ہے. فرمایا کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی خرچ کرے، جس کے پاس تنگی ہے وہ بھی خرچ کرے. اور فرمایا کہ جو بھی مال ملے، نیا مال ملے، اس میں سے صدقہ کرے. مثال کے طور پر ہمیں ویکلی ویجز ملتی ہے، 200 پاؤنڈ ملتے ہیں، 300 پاؤنڈ ملتے ہیں، 150 پاؤنڈ ملتے ہیں، اس میں سے انسان کو چاہیے کہ خرچ کرے. جب آپ کے پاس مال آیا یہ نہیں انتظار کرے کہ میرے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں میں سال کے بعد دیکھوں گا. نہیں، یہ جو آپ کے پاس مال آیا ہے اس پر بھی آپ اس میں سے بھی آپ نے خرچ کرنا ہے. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. تو ماشاءاللہ آپ جو ہے نا یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ کو یہ معلوم بھی تھا کہ آج چیریٹی کا پروگرام ہے تو آپ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے
ٹھیک ہے جی، آپ کے جو ہے نا معلوم کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، اور فرمایا کبھی گن گن کے نہ صدقہ کرنا کہ دیکھیں کہ کتنے ہیں، فرمایا کہ لا تعداد اور بغیر گنے جو ہے نا وہ صدقہ کیا کرو۔ یہ گن گن کے جب صدقہ کرو گے تو اللہ تمہیں بھی گن گن کر دے گا، اور جب تم بے حساب خرچ کرو گی تو اللہ تمہیں بے حساب دے گا جی۔ جب بے حساب ہم خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں بے حساب دے گا، اور جب ہم گن گن کر خرچ کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، قسم اٹھا کر شاہ فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں، کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ بتا دے کہ میں صدقہ کرتا رہا ہوں، میں خیرات کرتا رہا ہوں، دیکھو جی میں کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس سارا ختم ہو گیا۔ جو صدقہ کرنے والا آدمی ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس کو مزید عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا الذی جمع مالا وعددا، آپ اس شخص کی طرح نہ ہو جائیں جو مال کو جمع کرتا ہے اور یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، کسی پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو آپ نے مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا وہی آپ کے لیے آخرت کے اندر اس کا ثواب ہے، وہی آپ کے لیے صدقہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن جو مال، ایک بات میں ختم کرتا ہوں، بات کیا کہ قیامت کے روز انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ کتنے سوال ہوں گے بھائی؟ 5 سوال۔ سب سے پہلا سوال اسے یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے جوانی کہاں گزاری۔ ایک تو ہول ساری زندگی کے متعلق پوچھا، لیکن جوانی کے متعلق خاص طور پر بتایا پوچھا گیا، کیونکہ جوانی کے اندر جوانی دیوانی ہوتی ہے، آدمی کو سمجھ نہیں ہوتی، اور جوانی کا جوش ہوتا ہے، ان سے گناہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا خاص طور پر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا تیسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے مال آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں جا کر خرچ کیا۔ صرف مال کمانا نہیں، خرچ کرنا بھی، آپ نے اچھے کاز کے لیے خرچ کیا تھا یا برے کاز کے لیے خرچ کیا تھا۔ آپ نے ڈولوں پر تو خرچ کر دیا، آپ نے پٹاخوں پر خرچ کر دیا، بڑی بڑی گاڑیوں پر خرچ کر دیا۔ یہ نہ سمجھو ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، یہ اس کے اندر شامل نہیں، یہ اسراف کے اندر۔ فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرنے والے ہیں، بے جا خرچ کرنے والے ہیں، فرمایا یہ اخوان الشیاطین ہیں، یہ شیاطین کا بھائی۔ اتنا ہی آپ خرچ کرنے کی اجازت ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ نے علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ تو آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ اس وجہ سے مکمل کیا گیا بٹو صاحب نے کہ آپ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، اور جو انشاءاللہ آپ خرچ کریں گے اس کا بہترین بدلہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں مولانا ہزار محسن صاحب نے آپ کو بتائے صدقہ اور لیلہ کے بارے میں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ نہ ہم نے اور نہ آپ نے کبھی زندگی میں ایسا کوئی شخص دیکھا ہوگا کہ وہ صدقہ دیتے دیتے کنگال ہوا۔ تو اس بات کو